ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں یا اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں؟ اللہ رب العزت کے بارے میں مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کو ماننا توحید میں داخل ہے یا شرک میں داخل ہے؟ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے لحاظ سے جسم سے پاک ہیں۔ جس طرح انسان کو اللہ نے ایک جسم دیا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کو کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ کو جسم سے منزہ اور بالاتر سمجھنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا بھی ضروری ہے۔ تو اب اس لحاظ سے جب اللہ جسم سے پاک ہیں، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک اس طرح جیسے انسان کو ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کو نہیں ہیں، یا جیسے کسی اور مخلوق کو ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کو نہیں ہیں، تو جسم سے تو اللہ پاک ہیں۔ دوسرا ہر جگہ موجود ہیں۔ جب ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہونے کی تشریح یہ علماء دیوبند کے نزدیک اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک نامناسب تشریح ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے، جیسا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ عبدالحی میں اس پر کافی طویل مقالہ لکھا ہے، بہت سے محدثین اور تابعین کے حوالے سے اور فقہائے سابقین اور متقدمین کے حوالے سے۔ تو اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے اور اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے عرف میں جو بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس سے واقف ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایسی بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ علماء دیوبند یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ حناف کے نزدیک حاضر ناظر ہونے سے مراد جسمانی طور پر حاضر ناظر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ علم کے لحاظ سے اور باخبر ہونے کے لحاظ سے حاضر ناظر ہونا مراد ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہاں معاکم سے مراد اپنے علم کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس میں بھی اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے مراد ہیں کہ ہر بندے کی شہرک سے بھی زیادہ اللہ قریب ہیں اپنے علم کے لحاظ سے۔ چنانچہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس میں بھی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے۔ اور ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ شرح عقیدۃ الطحاوی میں لکھا ہے انما المراد احاطۃ عظمت وسعۃ وعلم وقدرۃ، اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے سے مراد اس کی کبریائی کا احاطہ اور اس کے علم اور قدرت کا احاطہ مراد ہے، اس کی ذات کا احاطہ مراد نہیں ہے۔ ولا یتمکن فی مکان، اللہ کسی ایک جگہ پر مکان میں پائے جانے سے بری ہیں، لأن التمکن عبارۃ عن نفوذ بعض فی آخر، اس واسطے کہ اگر مکان میں ہے نہ ہونا مانا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ اور بہت سے علماء نے شرح عقائد النصفیہ میں بھی اور عمدۃ القاری میں بھی یہی تشریح کی گئی ہے، فقہ اکبر کے حوالے سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کو ماننا اپنے علم کے لحاظ سے کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔